ہمارے کچھ تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں جو مولانا اسد صاحب کے بارے میں من گھڑت واقعات بیان کر دیتے ہیں۔ جو چیزیں ان کے ساتھ کبھی نہیں پیش آئی وہ بھی بتا دیتے ہیں، الٹے سیدھے واقعات بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اصل کیا ہے ہمارے تبلیغی جماعت میں اکثر لوگ جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ تبلیغی جماعت میں 4 مہینے 40 دن میں جا کر کچھ سیکھ لیتے ہیں، تھوڑا بہت ان کو علم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں من گھڑت واقعات بیان کر دیں یا کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ ہمارے ساتھی اس طرح سے ہیں جو کوئی واقعہ وہ نبی کے ساتھ پیش آیا یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ پیش آیا تو اس کو بھی مولانا اسد صاحب کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو واقعہ نبی کے ساتھ پیش آیا اس کو نبی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، اور جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے اس کو صحابہ کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ایسا نہیں ہے کہ ہوا کسی دوسرے کے ساتھ ہے اور اس کو فٹ کر دیا گیا۔ مولانا اسد صاحب کے اوپر یہ چیز بالکل درست نہیں ہے۔ دیکھیے مولانا اسد صاحب وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح ایک انسان ہیں، وہ کوئی خدا نہیں ہے جو اس طرح کے واقعات ان کے ساتھ پیش کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ مولانا اسد صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مولانا اسد صاحب نے ایک مرتبہ ایک لڑکا مر گیا تو اس کو زندہ کر دیا، وہ زندہ ہو گیا۔ یہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو اس طرح کے بکواس کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا اسد صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ یہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم نے مردہ کو زندہ کر دیا، کوئی لڑکا مرا پڑا تھا اس کو ہم نے زندہ کر دیا۔ مولانا اسد صاحب نے کبھی ایسا نہیں کہا، لیکن ہمارے کچھ بھائی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، وہ ان پڑھ ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کسی سے محبت ضرور کرتا ہے، کہ کسی ولی سے، اللہ کے ولی سے، علماء کرام سے محبت تو کرتا ہی ہے۔ تو محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں من گھڑت واقعات بیان کر دیں، کچھ بھی اس کے بارے میں کہہ دیں، اس کو نبی کا درجہ دے دیں یا خدا کا درجہ دے دیں یا صحابہ کا درجہ دے دیں۔ اس لیے یہ جو من گھڑت واقعات چلتے رہتے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان، ان کا خاتمہ کیا جانا چاہیے، اور اس طرح کی بکواس ہرگز نہ ہونی چاہیے۔ اس لیے مولانا اسد صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، یہ حادثہ پیش آیا کہ ہم نے ایک اور ہے جیسے مولانا اسد صاحب کے بارے میں لوگ اڑا رہے ہیں افواہیں ہیں، کہ بتاتے ہیں کہ مولانا اسد صاحب اپنی گاڑی سے جا رہے تھے اور ان کے گاڑی کے آگے ایک گاڑی جا رہی تھی، تو اس گاڑی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جو گاڑی آگے جا رہی تھی اسی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو وہ گاڑی بڑی اسپیڈ کے ساتھ تھی اس لیے وہ آگے چلی گئی۔ اب پیچھے مولانا اسد صاحب کی گاڑی آ رہی تھی، تو جو شخص جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جو مر گیا تھا، اس نے مولانا اسد صاحب کی گاڑی اسے گھر والوں نے مولانا اسد صاحب کی گاڑی کو روکا اور کہا کہ تم نے اس کا ایکسیڈنٹ کیا ہے، تم نے اس کو مارا ہے۔ تو مولانا اسد صاحب خاموش رہے، تھوڑی دیر کے دعا کی، تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ زندہ ہو گیا اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ نہیں، انہوں نے ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں کیا ہے، انہوں نے ہمیں نہیں مارا ہے، بلکہ مجھے کسی دوسرے شخص نے مارا ہے، ٹکر مجھے کسی دوسری گاڑی سے ہوا ہے، ان کے گاڑی سے ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات کچھ لوگ ہیں جو بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کے واقعات جو نبیوں کے ساتھ پیش آئے ہوں ان کو مولانا اسد صاحب کے اوپر فٹ کر دینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کی حرکت نہ کی جائے، اور مولانا اسد صاحب کے ساتھ یہ واقعہ کبھی بھی نہیں پیش آیا اس طرح کا، اور انہوں نے مولانا اسد صاحب نے خود کبھی نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔